صاحبان تقوی کی ایک صفت ذکر الہی۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں اما اللیل فصافون اقدامہم تالین لاجزاء القرآن یرتلونہا ترتیلا یحزنون بہ انفسہم ویستثیرون بہ دواء دائہم فاذا مروا بآیۃ فیہا تخویف فاذا مروا بآیۃ فیہا تشویق رکنوا الیہا طمعا وتطلعت نفوسہم الیہا شوقا وظنوا انہا نصب اعینہم واذا مروا بآیۃ فیہا تخویف اصغوا الیہا مسامع قلوبہم وظنوا ان زفیر جہنم وشہیقہا فی اصول آذانہم فہم حانون علی اوساطہم مفترشون لجباہہم واکفہم ورکبہم واطراف اقدامہم یطلبون الی اللہ تعالی فی فکاک رقابہم۔ رات کی خاموشی میں اس کے ذکر کا اجالا، وہ جو تخیلات کی سرحدوں سے ماورا ہے، وہ جو حواس خمسہ کی دسترس سے باہر ہے، اس کو پانے کے لیے بے تاب آنکھیں بے بسی کی تصویر دکھائی دیتی ہیں، جہاں سماعت معترف عجز و قصور نظر آتی ہیں، جہاں زبانوں کی طلاقت گنگ ہو جاتی ہے، جہاں تخیلات کی کمندیں کمر شکستہ ہو کر زمین بوس ہو جاتی ہیں، جہاں عقل و خرد کی ساری توانائیاں نارسائیوں میں بدل جاتی ہیں۔ جب رات اپنا دامن پھیلا دیتی ہے اور کائنات سکوت کے سمندر میں ڈوب جاتی ہے تو اس وقت کچھ لوگ، کچھ بندگان الہی محراب عبادت میں طلوع ہوتے ہیں۔ جب آفتاب عالم تاب کے نور سے جگمگاتا ہوا دن، وہ دن جو عالم تکوین میں اللہ جل شانہ کی رحمت و عنایت اور اس کے لطف و کرم کا مظہر ہے، وہ دن جس پر روشنی کی حکومت ہوتی ہے، دن جو ہنگامہ حیات کے شور سے معمور ہوتا ہے، دن جو زندگی کے ولولوں اور ہمہموں سے بیدار ہوتا ہے۔ جو ہی آفتاب عالم تاب افق مغرب میں نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے تو ہنگامہ حیات دفعتاً موقوف ہو جاتا ہے اور رات سے ہم آغوش ہوتے ہی ساری کائنات سکوت کی چادر اوڑھ لیتی ہے۔ اپنے سعی و عمل سے ہنگامہ حیات کو معمور کرنے والے ابنائے روزگار اور فرزندان فطرت خواب راحت کے مزے لوٹتے ہیں، اور اس طرح سے وہ آنے والے دن کے لیے اپنے اعصاب و اجسام کو راحت و آرام کے مرحلوں سے گزار کر از سر نو تب و تاب زندگی میں حصہ لینے کے لیے اپنی توانائیوں کو مجتمع کرتے ہیں۔ اس دوران وہ لوگ جن کے دلوں میں معنوی زندگی کی رمق موجود ہوتی ہے، وہ یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے، وہ اس پردہ شب میں ایک نئی زندگی سے آشنا ہوتے ہیں۔ یہ زندگی اس حیوانی زندگی سے الگ ایک زندگی ہے، یہ ایسی زندگی ہے جس کے سامنے فنا کا کوئی گھاٹ نہیں ہے، یہ وہ زندگی ہے جو چشمہ آب بقا سے سیراب ہوتی ہے، یہ وہ زندگی ہے جو دل کی بیداری سے جنم لیتی ہے۔ دل بیدار ہوتا ہے تو یہ سانس لیتی ہے، اور جب دل بیدار ہوتا ہے تو منظر نگاہ پر حقائق کے صحیفے اترنے لگتے ہیں اور کائنات کے در و بام پر ہدایتوں کے چراغ جگمگا اٹھتے ہیں۔ معترف عجز و قصور سماعتوں پر حق و صداقت کی الہام آور دستک سے صوت و صدا کی نئی دنیا منکشف ہونے لگتی ہے۔ درماندہ و واماندہ عقل و خرد فکر رسا اور قوت گرہ کشا کا لباس سعادت پہنتی ہے تو خود بخود رازہائے سربستہ کی گرہیں کھلنے لگتی ہیں، اور پھر جب پر شکستہ تخیلات کو پر پرواز جبریل کی توانائیاں ملتی ہیں تو براق فکر و تخیل کو مسافت 7 آسمان 2 گام نظر آتی ہے۔ پھر سکوت شب میں پوری کائنات ہم کلام ہوتی ہے۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ وہ بندگان الہی جو ذکر الہی کی لذتوں سے آشنا ہوتے ہیں، بے ساختہ جب ان کے وجود کے سب ذرات باہم مل کر زمزمہ توحید گنگنا رہے ہوتے ہیں، بے ساختہ لبوں پہ یہ کلمات مچلنے لگتے ہیں، الہی ما علز خواطر الالہام بذکرک علی القلوب وما احلی المسیر الیک بالاوہام فی مسالک الغیوب وما اطیب طعم حبک وما اعذب شرب قربک۔ پروردگار الہی ما علز خواطر الالہام بذکرک علی القلوب، کتنے پاکیزہ ہیں وہ خیالات جو تیری یاد سے دلوں میں آتے ہیں۔ وما احلی المسیر الیک بالاوہام فی مسالک الغیوب، کتنا شیریں ہے وہ سفر جو تیرے غیب کے راستوں پہ جاری و ساری ہے۔ وما اطیب طعم حبک، پروردگار تیری محبت کا ذائقہ کتنا پاکیزہ ہے۔ وما اعذب شرب قربک، تیرے قرب کا شربت کتنا شیریں ہے۔ الہی من اعظم النعم علینا جریان ذکرک علی السنتنا واذنک لنا بدعائک وتنزیہک وتسبیحک۔ پروردگار
تیری سب سے عظیم نعمت جو میرے وجود کو حاصل ہے، تیری تمام نعمات سے زیادہ عظیم نعمت تیرا مجھے اجازت دینا، جریان ذکر کا اعلیٰ السنتنا، تیرے ذکر کا میری زبان پر جاری ہو جانا، اور تیرا مجھے اجازت دینا کہ میں اس زبان سے تیری تنزیہ و تقدیس و تمجید و توصیف کر سکوں۔ جب روح کے گنبد میں قرآن نغمہ سرا ہوتا ہے تو ساکت و صامت و جامد و خاموش اجسام میں قوت گویائی کروٹیں لینے لگتی ہے۔ پھر تفہیم کی منزل سے گزر کر چشم حقیقت بین، جب روح کے گنبد میں قرآن نغمہ سرا ہوتا ہے تو ساکت و صامت و جامد و خاموش اجسام میں قوت گویائی کروٹیں لینے لگتی ہے۔ پھر تفہیم کی منزل سے گزر کر چشم حقیقت بین الفاظ کے غلافوں میں چھپے ہوئے معانی و مطالب کے مشاہدے کی منزل میں آ جاتی ہے۔ پھر ان کے مشاہدے میں اور ماورائے حسیات حقائق میں نہ کوئی حجاب رہتا ہے نہ فاصلہ، انہیں یوں لگتا ہے کہ گویا سارا منظر ان کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اما اللیل فصافون اقدامہم، جب رات کا وقت آتا ہے یہ لوگ سیدھے بارگاہ الہی میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یرتلونہا ترتیلا، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وقف کر کے، ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے، آیات الہی کو دہرا دہرا کے، یحزنون بہ انفسہم، اپنے نفسوں کو اس سے محزون کرتے ہیں، ویستثیرون بہ دواء دائہم، اور آیات قرآن کو قطرات شفا بنا کے اپنے روح و قلب میں انڈیلتے چلے جاتے ہیں، اپنی روحانی بیماریوں کا اس سے علاج کرتے ہیں۔ یستثیرون بہ دواء دائہم فاذا مروا بآیۃ فیہا تشویق، جب کسی آیت تشویق سے گزرتے ہیں، کسی ایسی آیت سے گزرتے ہیں جہاں پر خالق کائنات نے جنت کی نعمات کا وعدہ دیا ہے، جیسا کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرماتا ہے، مثل الجنت التی وعد المتقون، یہ وہ جنت ہے جس کا صاحبان تقوی سے وعدہ کیا گیا، اور اس جنت کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس جنت میں خوشبودار پانی کی نہریں رواں ہیں، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، تر و تازہ دودھ کی نہریں رواں ہیں جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، جس کا ذائقہ کبھی متغیر نہیں ہوتا، ومن خمر لذۃ للشاربین، جب کسی ایسی آیت سے گزرتے ہیں جس میں نعمات جنت کا وعدہ دیا گیا ہے، آیت تشویق سے گزرتے ہیں جس میں جنت کی نعمات کی تشویق دلائی گئی ہے، تو رکنوا الیہا طمعا، وہاں پر رک جاتے ہیں، وتطلعت نفوسہم الیہا شوقا، اپنے نفسوں کو اس کا شوق دلاتے ہیں، وظنوا انہا نصب اعینہم، اور یہ یقین کر لیتے ہیں کہ ان نعمات کا حصول ان کی زندگی کا نصب العین ہے، جیسا کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خالق کائنات نے فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، یہ وہ جنت ہے جس کا صاحبان تقوی سے وعدہ کیا گیا، فیہا انہار من ماء غیر آسن۔ سورہ مبارکہ واقعہ میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفیہا فاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما، کہ خالق کائنات فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون، ہر وقت ان کے گردا گرد وہ نوجوان حالت حرکت میں ہوں گے، وہ طواف کر رہے ہوں گے جو ولدان مخلدون ہیں، اور کبھی ماء معین، کبھی کوثر، کبھی تسنیم، کبھی سلسبیل، کبھی ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها زنجبیلا کان مزاجها کافورا، کبھی کافور، کبھی زنجبیل، کبھی سلسبیل، کبھی رحیق مختوم، جس کی پاکیزگی کی انتہا کو خالق کائنات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ختامہ مسک، کبھی ماء غیر آسن، خوشبودار پانی، کبھی من خمر لذۃ للشاربین، کیف افزا شراب، کبھی شراب طہور، کبھی انہار من لبن، تازہ دودھ، کبھی انہار من عسل مصفا، صاف و شفاف شہد سے ان کو سیراب کیا جائے گا۔ تو جب ایسے مقامات پر پہنچتے ہیں تو یقین کر لیتے ہیں ظنوا انہا نصب اعینہم، کہ یہ ان کی زندگی کا، ان نعمات کا حصول ان کی زندگی کا نصب العین ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِآیَةٍ فِیہا تخویف، اور جب کسی ایسی آیت پہ پہنچتے ہیں جس میں عذاب جہنم کا خوف دلایا گیا ہے، جو آیہ ترہیب و تخویف ہے، تو وہاں پر اپنے دل کی سماعتوں کو وا کر دیتے ہیں،
اپنے دل کے کانوں کو کھول دیتے ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَشَهِيقَهَا فِي أُصُولِ آذَانِهِمْ، اور اس بات کا یقین کر لیتے ہیں کہ جہنم کی آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی آواز اور اہل جہنم کی چیخ و پکار ان کی سماعت قلب میں پہنچ رہی ہے۔ فَهُمْ حَانُونَ عَلَىٰ أَوْسَاطِهِمْ مُفْتَرِشُونَ لِجِبَاهِهِمْ وَأَكُفِّهِمْ وَرُكَبِهِمْ وَأَطْرَافِ أَقْدَامِهِمْ يَطْلُبُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي فَكَاكِ رِقَابِهِمْ، اور پھر وہ محراب عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں، مفترشون لجباہہم، ساتوں اعضائے سجدہ کو بارگاہ الہی میں بچھا دیتے ہیں۔ یہ انتہائی انکسار ہے۔ مفترشون لجباہہم، اپنی پیشانیوں کو، ورکبہم، اپنے گھٹنوں کو، واطراف اقدامہم، اپنے قدموں کو، اپنے اعضائے سجدہ کو بارگاہ الہی میں خاک آلود کر دیتے ہیں، خاک سے متصل کر دیتے ہیں، زمین پہ بچھا دیتے ہیں۔ وَيَطْلُبُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي فَكَاكِ رِقَابِهِمْ، اور جب اطاعت کے اس مرحلے میں آتے ہیں اور استجابت دعا کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو صرف اور صرف ذات الہی سے ایک ہی سوال کرتے ہیں، فی فکاک رقابہم، کہ پروردگار ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ جب استغراق کا یہ عالم ہو، جب بارگاہ عز و جلال میں اذن سخن ملے، جب مشتاق گفتگو کو رحمان کا کلام اپنی زبان پر جاری کرنے کا موقع ملے، جب زبان کے ساتھ، جب تلاوت کی آواز کے ساتھ دھڑکتے دل کے ساز پر بھی چوٹ پڑنے لگے، جب زبان و قلب کا آہنگ ایک ہو جائے، جب نور قرآن کی چھوٹ سے ایمان کو جلا ملنے لگے، جب پردہ شب میں افق دل پر نور قرآن کی سحر طلوع ہونے لگے، تو پھر کیفیت کیا سے کیا ہو جاتی ہے، پھر آنسو کیسے تھمیں، پھر یاد الہی میں دھڑکتے ہوئے دل کی حکایت گریہ نیم شبی سے کیوں کرنا ہو، پھر رقت قلب سے رواں رواں بارگاہ معبود میں زبان و دل کا ہم نوا و ہم آواز کیوں نہ ہو۔ چاکے دامان عبادت کو رفو کرتے ہیں، اٹھ کے راتوں کو جو اشکوں سے وضو کرتے ہیں، اور ایک قطرہ جو مصلے پہ ٹپک جاتا ہے